ہم اپنے پروگرام کا آغاز جو ہے یوم محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم سے کریں گے. آج حسب معمول ہمارے ساتھ جو لیکچر دیں گے، ہمیں جو ایڈریس کریں گے، خطاب کریں گے، جناب ڈاکٹر اسرار الاسلام صاحب کریں گے. تو ہم پروگرام کا آغاز جو ہے وہ یوم محمد سے کریں گے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. جناب ڈاکٹر اسرار الاسلام صاحب. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاور صاحب، آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اس سے پروگرام کی ابتدا کی. یہ نام وہ نام ہے جو انشاءاللہ تعالی ساری دنیا میں ہمیں عام کرنا ہے اور ساری دنیا میں اس نام کا احترام اور مقام بنانا ہے. بہت بہت شکریہ. آپ کچھ فرما رہے تھے. میں نے یہی کہا تھا جی کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. آج کے جو دنیاوی مسائل اس دنیا میں ہمارے بن چکے ہیں، یا اگر ہم تھوڑا سا 75 ایئرز کے دو نظریے پاکستان کی جو پارٹیشن پہ ہے اس سے بھی بات اگر کر لیں تو یہ ملک جو تھا ایک کلمے کے نام پہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ بنایا گیا تھا. ہماری اس سے دوری ہوئی. آج جو بھی مسائل ہم فیس کر رہے ہیں وہ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اس کلمے کو بلا دیا، ہم نے اس سے دوری حاصل کر لی، اور اس کا انجام ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ دوسری قوتیں ہیں، یہود و نصار ہے، ہماری قادیانی جو لوگ جو ہیں پاکستان پہ حملہ آور ہیں، اور جس کے نتیجے میں پچھلے خاص طور پہ ایک فتنہ پاکستان کے اندر جو اٹھا تھا عمران خان کی شکل میں. وی ہوپ اینڈ وی پرے، ہم اس کے لیے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس فتنے کو ہمیشہ کے لیے نیست و نابود کر دے. اس پہ جو خاص طور پہ مئی 9 کا واقعہ جو ہمارے پاکستان کی سالمیت پہ ایک بہت بڑا حملہ تھا، اور یہ ایک بہت بڑی انٹرنیشنل سازش کے نتیجے میں تھا. تو سر اس کے بارے میں ہم بات کریں گے. اگر آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ ہم نے جب کلمہ حق کو چھوڑ دیا، ہم نے دین محمد کو چھوڑ دیا، تو اس کے بعد جو آج ہماری مشکلات ہیں ان کی وجہ سے ہیں. تو اگر یوم محمد پہ آپ میسج دیں، آپ اپنا خطاب کریں، آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ یوم محمد کی جو اہمیت ہے وہ کیا ہے سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج جون کی 9 تاریخ ہے، اور گزشتہ کل جون کی 8 تاریخ سن 632 جون سن 632 عیسوی کی بات کر رہا ہوں. جون کی 8 تاریخ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے تھے. اور ہم کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی تعلیمات کو یکسر بھلا دیا جب عباسیوں نے اپنا من پسند مذہب ایجاد کیا، اور وہی یہودی مذہب جو تھا دنیا اسلام میں اس کا پرچار کیا، تو مقصد ان کا یہ تھا کہ دنیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بھلا جائے، اور یہ سازش آج تک چل رہی ہے. جی ہم میں اور میرے ساتھی اور وہ تمام پاکستان کے لوگ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے وقت ہونٹوں کو چومتے ہیں، خواہ ان کا کسی فرقے سے، کسی جماعت سے، کسی سے تعلق ہے، وہ جو چومتے ہیں ان کو ہم شامل کر رہے ہیں اس تحریک میں کہ ہم انٹرنیشنل لیول پہ یوم محمد منوانا چاہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. 8 جون کو انشاءاللہ تعالی، اور آج یہ پہلی بار میں اس کا اعلان کر رہا ہوں، اس لیے کہ ہماری قوم ہم سے بھلوایا گیا ہے، بتایا ہی نہیں گیا کہ جون کی 8 تاریخ سن 632 عیسوی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 61 برس کی عمر میں اس دنیا سے چلے گئے تھے. اور ہمیں کنفیوژن میں رکھا گیا اسلامی مہینوں کے ذریعے سے. 12 ربیع الاول، اور پھر اس کے بعد شیعوں کا الگ وہ ہے کہ جی ان کا، پھر سنیوں میں کچھ کہہ رہے تھے لوگ. یہ ساری کنفیوژن کریٹ کی کہ جی یہ 12 دن تھے، انہی دنوں میں وہ پیدا ہوئے تھے، انہی تاریخ کو انہی میں ان کی وفات ہوئی. یعنی ایسی کنفیوژن کہ دنیا میں وہ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں ایسا ریب، ایسی کنفیوژن کریٹ کی جائے کہ مسلمان خود بھی بھولے ہوئے جان ہی نہ سکیں. سو آپ نے دیکھا کہ پاکستان میں
کسی شخص نے بھی 8 جون کی سوائے فیس بک پہ جو ہمارے پیجز ہیں اور ہمارے فالوورز کے پیجز ہیں جنہوں نے شیئر کیا، اور ہمارے ساتھی خطاط فرحان صاحب نے اتنی خوبصورت انداز میں یوم محمد اور تاریخ بھی لکھی تاکہ ہم اسے پاپولرائز کریں. ہماری تو خاور صاحب بہت زیادہ بساط، بہت زیادہ وہ نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی نیشنل چینلز نہیں ہیں، کوئی کچھ نہیں ہے سوائے اس سوشل میڈیا کے چینل کے. سو یوم محمد، معاف کیجئے میری تھوڑی طبیعت آج اچھی نہیں ہے، مجھے 3-4 دن سے، لیکن میں پوری کوشش کروں گا کہ اسی جذبے کے ساتھ بات کروں، اسی جوش کے ساتھ بات کروں. سو ہماری پوری کوشش ہے، اور انشاءاللہ تعالی اللہ کی ذات، اس لیے کہ ان کا ذکر کرو گے تو تمہارا ذکر بلند ہوگا نا، تو ہمارا ذکر بلند ہوگا. سو یہ ایسے خاور صاحب آپ کی آواز میوٹ ہو گئی ہے. جی بالکل صحیح، میری آواز آئے گی جی اب؟ ٹھیک ہے. سو نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بغیر، اور یہ نام ہم چاہتے ہیں کہ نئے انداز سے لوگ جان سکیں، اس لیے کہ جو شرارت آپ انٹرنیشنل لیول پر دیکھیں، ویکیپیڈیا پہ توہمات، جہالتوں کی باتیں ان سے متعلق کہ جی جس دن ان کی پیدائش ہوئی تھی تو خانہ کعبہ کے سارے بت گر گئے تھے، اور یہ محبت کی باتیں لوگ جو کہتے ہیں وہ اپنی جگہ ہیں، لیکن یہ میجیکل بلیف سے دور کرنے والے انسان جنہوں نے عقل اور دلیل کے ذریعے سے، آیات بینات کے ذریعے سے، سیلف ایویڈنٹ ٹروتھس کے ذریعے سے دنیا کو ایک نظام دیا، وہ ان کا نظام ہم پاکستان میں قائم کرنے کے آرزو مند ہیں. وہ نظام جس میں کوئی سیاسی جماعتیں نہیں ہوتی، وہ نظام جس میں کوئی انسان، کسی کی کوئی ضرورت رکی نہیں رہتی، جس میں تمام شہری برابر کے شیئر ہولڈرز ہوتے ہیں، کوئی مذہبی فرقے نہیں ہوتے، کوئی مولوی نہیں ہوتے، کوئی مفتی نہیں ہوتے، ایک گورنمنٹل اتھارٹی جس کو توحید کہتے ہیں، وحدت کہتے ہیں. یہ ہے ہماری زندگی کا مشن اور اس کا قیام. سو انشاءاللہ تعالی یہ جو ہماری تحریک ہے، جس کا نام آج سے آپ یوم محمد تحریک سمجھ لیں ان کے نام سے، یہ تحریک اس لیے ہے کہ جیسے یوم الدین ہے، یعنی ایک ایسا دور جس میں وہ گورنمنٹ قائم ہوگی جس میں اللہ مالک ہوتا ہے، کنگ، اللہ اس میں بادشاہ ہوتا ہے، اس میں اور کوئی انسان، اور اللہ کی طور پہ آن بہاف آف گاڈ ایک سلطان ہوتا ہے جو لا گیور کی حیثیت بھی رکھتا ہے. آپ نے اسی پیٹرن کو قائم کیا، وہی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انٹروڈیوس کرایا تھا آئیڈیا کنگڈم آف گاڈ، کہ اس دنیا کو ہم نے ایک کنگڈم آف گاڈ بنانا ہے. یہ دکان نہیں ہے، خدا کی بستی کو جو دکان بنا دیا ہے دکانداروں نے، اور یہی دکاندار دنیا کے ہر ملک میں، یہی دکاندار یہ جمہوریت کا ناٹک رچاتے ہیں، اور جمہوریت کے ناٹک کے ذریعے سے، جیسے آپ نے پاکستان میں بھی دیکھا، یہی ناٹک پھر سے بدل کے بھیس وہ پھر سے آ رہے ہیں. کسی نے کمال بات لکھی کہ جی وہ عمران خان جس نے کہا تھا کہ میں نے 28 سال جدوجہد کی ہے، 28 منٹ کے اندر جہانگیر ترین نے اس جدوجہد کو، جسے کیا کہتے ہیں، اڑم لیا. پنجابی میں کہتے ہیں کسی گڈی کو اڑم لینا. تو اس نے اٹھا کر وہ سارے کے سارے جتنے وہ نام نہاد الیکٹیبلز تھے، اور یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہی آپ کے شاطر ہیں. یہ بدل کے بھیس آتے رہتے ہیں جب تک موت نہیں ہوگی اور موت نہیں دی جائے گی اور واصل جہنم نہیں کریں گے پاکستان کے لوگ سیاست دانوں کو. اس لیے کہ پاکستان کے اس وقت سارے سیاست دان جو ہیں، حالانکہ وہ نیازی صاحب کو تو چھوڑ چھاڑ چکے ہیں، پسے پشت وہ نیازی صاحب ہی کے پیچھے ہیں اور انہی کو زندہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ ان سب کی پوری امید ہے، پوری کی پوری آرزو ہے کہ شمشیر محمد دوبارہ سے بلند نہ ہو. سو یہ شمشیر محمد
مجھے کسی نے کہا تھا کہ ڈاکٹر صاحب آپ دکھایا کریں اس شمشیر کو، دکھایا کریں اس شمشیر کو. ہم اسی اتھارٹی کو قائم کرنا چاہتے ہیں، اسی اتھارٹی کو قائم کرنا چاہتے ہیں، وہ اتھارٹی جس میں جوڈیشری، ایگزیکٹو اور لیجسلیچر سارا کا سارا ایک اتھارٹی کے پاس ہوتا ہے. سو یہ نظام، اس کے قیام کی کوششیں ہمارے لیے، اور یہ ہمارا مقصد ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے دنیا کی تاریخ میں، مختلف فلسفی آپ کو ملیں گے، مختلف دانشور ملیں گے جو انسانوں کے مسائل کا حل بھی پیش کرتے ہیں، لیکن کوئی ایسا نہیں ملے گا جس نے 7 تلوار بھی اٹھائی ہو. بیکاز جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں اپنی آئیڈیالوجی پہ جو یقین رکھتے ہیں، ان میں یقین اتنا کچا ہوتا ہے کہ وہ اس کے لیے مرنے اور مارنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. نہیں ہوتے. دنیا کے دانشور اس کام کے لیے، ساری دنیا میں اگر آپ کو نظر آتی ہے ایک جماعت، تو وہ ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ، جو ان کے ساتھی ہیں. وہ جو قرآن کریم میں بار بار ہم یہ کرتے گے، ہم ان کو رزق دیتے ہیں، ہم یہ کریں گے، اور جنہوں نے اللہ کی حکومت قائم کی اور انسانیت نے پھر دیکھا کہ کیسے دنیا کے اندر انہوں نے نجات دلائی. یہ جو لفظ فتح ہے نا، کہ انہوں نے مملکت یہ فتح کیا اور یہ فتح کیا، یہ آج اس لفظ کو میں پھر سے سمجھانا چاہتا ہوں. مفتاح عربی زبان میں چابی کو کہتے ہیں. چابی کیا کرتی ہے؟ مفتاح وہ جو تالا ہوتا ہے اس کو کھول دیتی ہے. فتح کہتے ہیں لبریٹ کرنا، کھولنا. تو جیسے آپ نے دیکھا امریکن گئے ٹو لبریٹ دا پیپل آف عراق، آزاد کرانا ہے. اسی طرح سے امریکنز نے مختلف جگہ حملے کیے ٹو لبریٹ دا پیپل جو انڈر آپریشن تھے. اسی لیے اسی طرح سے نبی اکرم اور ان کی جماعت نے یہی تحریک، لیکن ان کا مقصد بہت بلند تھا، لوٹ مار چھین نہیں تھا. ان کا مقصد تھا ایک نئی تہذیب کو دینا، انسانوں کو ایک نیا تمدن دینا. اور اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ جس محبت کے ساتھ آپ نے، اور جو تاریخ آپ کو غلط جھوٹی کہ یہ لٹیرے آئے تھے لوٹنے، یہ کرنے وہ کرنے، اور بابا لٹیروں کا کوئی زبان نہیں اپناتا. بالکل اس بات ہے. اور ایران میں جب یہ عربی نظام وہاں گیا، یہ عرب گئے اور انہوں نے انٹروڈیوس کرایا نظام محمدی، تو وہ اس سے پہلے اس نظام کو جانتے تھے. تو فارس کا سلمان اور یہ لوگ اچھی طرح سے جانتے تھے یہ. تو آپ دیکھیے کہ اس نظام کی خوبی دیکھیں خاور صاحب، خوبی دیکھیے اس نظام کی، کہ اہل ایران نے جو انتہائی پراؤڈ تھے اپنی لینگویج پہ، بالکل ویسے ہی جیسے اہل انگلستان اپنی لینگویج پہ فخر کرتے ہیں، آور لینگویج انگلش. اسی طریقے سے دنیا کی ہر قوم. تو اہل فارس کی جو زبان تھی، وہ ساری کی ساری زبان 200 300 400 سال کے عرصے میں ایسی مدغم ہوئی، ایسا ادغام ہوا اس زبان کا عربی کے ساتھ، کہ آج آپ اگر فارسی کی لغت اٹھا کر دیکھیں تو ہر فارسی کے لفظ جو آج کل استعمال ہو رہا ہے اس کی اوریجن عربی لفظ ہے. یعنی اس درجہ شدت سے. اور غالب جو تھا وہ بڑا سرپرست قسم، بڑا جسے کیا کہتے ہیں سرپھرا اس معاملے میں تھا، کہ عربوں نے ہمارے ساتھ یہ کر دیا، عربوں نے وہ کیا. اس نے کہا میں ایک ایسی کتاب لکھوں گا، ایک ایسی تاریخ لکھوں گا ایران کی، جس میں ایک بھی عربی کا لفظ میں استعمال نہیں کروں گا، وغیرہ وغیرہ. یعنی اتنا زیادہ تو میں بتا یہ رہا ہوں کہ محبت، یہ ہماری قوم بھول گئی ہے اس بات کو، کہ یہ جو کہتے ہیں کہ تلوار کے ساتھ پھیلا، اور یہ وہ بے شک تلوار، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار جو کیپٹلسٹ تھے، سرمایہ دار تھے، مشرقین، بزنس مین، ان تمام کے خلاف چلی، کیونکہ جمہوریت کا سارا چکر انہی کا چلایا ہوا ہوتا ہے. اور آپ نے تمام سیاسی جماعتوں کو بین کیا، ختم کیا،
تمام مذہبی فرقے ختم ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا وصال آج 1391 سال ہو گئے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کو. سو ان کا ذکر یوم محمد اور اس کا پرچار بے حد ضروری ہے. میں چاہتا ہوں تمام مسلمان اور تمام وہ لوگ جن کے دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام عزت اور مقام رکھتا ہے، ان کے نام درجہ رکھتا ہے، جن کو ٹھنڈک ملتی ہے ان کا نام دیکھ کر، جن کی آنکھوں کو وہ یوم محمد کو ٹانک لیں کہ 8 تاریخ جو ہے، 8 تاریخ جون کی، وہ کبھی نہ بھلائیں. میں یہاں اس ضمن میں ایک چھوٹی سی بات کا ذکر کروں کہ میں نے بچپن میں اپنے بزرگوں سے سنا تھا یہ بات کہ 8 جون کی تاریخ ہے ان کا یوم وصال. سو یہ چیز جو ہے میں تو کبھی نہیں بھلاتا، اور اس کی ایک اور وجہ بھی ہے جو بڑی سمپل ہے. میرا برتھ ڈے جو ہے، میرا یوم پیدائش، وہ آج یعنی جون کی 9 تاریخ ہے. سو ہیپی برتھ ڈے جی. بہت بہت شکریہ. اور یہ بلا تمثیل ویسے ذکر کر رہا ہوں، اور میرے اور بھی ایک ساتھی ہیں ان کا 10 کو ہے، اور بھی باقی لوگوں نے جب ہم نے یوم محمد سیلیبریٹ کرنے کا اعلان کیا، کسی نے کہا میری 11 تاریخ ہے جون کی، کسی نے یہ. تو ہمیں اس تاریخ کو یاد رکھنا چاہیے، کبھی نہیں بھلانا چاہیے. اور وہ تمام لوگ جن کے برتھ ڈیز جون میں ہیں، ٹانک کے رکھیں کہ جب آپ اپنا برتھ ڈے یاد رکھیں تو یہ جو یوم محمد ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میری وائف کی برتھ ڈے آج ہے. اچھا. اللہ تبارک تعالیٰ لیکن سلسلہ چل نکلا تھا برتھ ڈے کا جون کا، تو یاد مجھے آیا کہ آج اس کی برتھ ڈے ہے. آپ کی وائف کی برتھ ڈے آج ہے؟ جی. واہ 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 واہ، بہت بہت ہیپی برتھ ڈے ان کو. اور میں تو بڑی تلاش میں تھا کہ مجھے کوئی ایسے لوگ ملے جن کا میرے ساتھ برتھ ڈے کوئنسائڈ کرتا ہے. میں چونکہ پیشنٹس دیکھتا ہوں، تو جب کبھی کوئی ایسا پیشنٹ آتا ہے جس کی برتھ ڈے میرے ساتھ ڈیٹ وہی آتی ہے، تو میں ان کا آئی ڈی کی فوٹو کاپی آپ کو بھیج دیتا، آپ تسلی کر لیں اس سے کہ آج ہی ہے. تسلی ہو گئی جی. آپ کی تو کوئی بات ہم ایسی مانتے ہی نہیں، کیونکہ آپ اتنے سچے آدمی ہیں اور ہر چیز کے بارے میں آپ تحقیق کیے بغیر کوئی چیز پیش ہی نہیں کرتے. سو میری طرف سے بیگم صاحبہ کو ہیپی برتھ ڈے کہیے گا، اور انشاءاللہ تعالی جب ملاقات ہوگی تو انشاءاللہ میں ان کے لیے گفٹ بھی لے کے آؤں گا. ٹھیک ہو گیا جی. ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا پروگرام کو آگے بھی بڑھاتے ہیں. یوم محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آج، اس کا بھی بہت سے ہمارے جو ناظرین جو ہیں، مجھے بھی اس کے ساتھ ہی جو ہے کہ آج ان کا جو ہے یوم پیدائش بھی ہے. یوم وصال جی، یوم وصال آج ہوا تھا. تو یہ بھی ایک ہمارے جو مسلمان جتنے بھی ہمارے ناظرین جو سن رہے ہیں ان کے لیے بھی کہ یوم وصال جو ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آج کے دن ہوا تھا. ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. کچھ ملکی حالات بھی ہیں جس سے ہمارے ناظرین جو ہمیشہ آپ کی رہنمائی لیتے ہیں، وہ آپ کے خیالات جو ہیں اس پہ جاننا ضروری سمجھتے ہیں. سر، یہ جو ملکی حالات ابھی بن رہے ہیں، اور جو مئی 9 کو ایک واقعہ جو ہوا تھا ملکی سالمیت پہ، دہشت گردوں نے اور شر پسندوں نے جو ہمارے اندر سے تھی انہوں نے حملہ کر دیا تھا. اور صورتحال یہ ہے کہ اس کو گزرے ہوئے آج سمجھے کہ 1 ماہ ہو چکا ہے. ہم تو یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ جو ہمارے جو ذمہ دار یا اتھارٹیز یا جو ہیں وہ پن پوائنٹ کریں گی کہ اس کا ذمہ دار، اس کا منصوبہ ساز کون تھا. لیکن جو کوڑا جو نکل رہا ہے، دے وانٹ ٹو بی، ہم نے اس بارے میں تھوڑی سی ریسرچ بھی کی کہ بھائی اس ڈیلے جو ہے وہ کیوں ہے. ہمیں جو جواب ملا ہے اس میں دے وانٹ ٹو میک شیور دیٹ جو گناہ گار ہیں ان تک وہ پہنچے، بے گناہ کو کسی قسم کا کوئی نہیں ہے. تو اس میں جو ہمارے ساتھ معلومات آئی ہیں کہ اس کا مین جو ہے ماسٹر مائنڈ جو تھا وہ پاکستان کا ایک سابق وزیر اعظم عمران خان تھا، جس نے یہ سارا منصوبہ تیار کیا، لوگ بھیجے، ان کی ویڈیوز یا دوسری آڈیوز جو ہیں وہ سب جو ہیں اتھارٹیز کے پاس ہیں، اور یقینی طور پہ وہ اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ پاکستان کے سابق وزیر اعظم جو ہے، جو ہماری اطلاعات ہیں، ان کا کورٹ مارشل کے طور پہ
یا فوجی عدالتوں میں ان کا مقدمہ جو ہے چلایا جائے. اس میں کچھ لوگ آرگومنٹ دے رہے ہیں کہ وائی ناٹ جو ہے سول کورٹس میں یہ مقدمہ ہونا چاہیے. لیکن سوال یہ ہے کہ آپ فوج کی جو تنصیبات ہیں، فوج کی جو پراپرٹی ہیں، ان پہ جا کے اگر آپ حملہ کرتے ہیں تو مقدمہ تو انہوں نے کرنا ہے جی آپ پہ، کیس تو انہوں نے آپ پہ چلانا ہے. تو اس میں کوئی ایسا فرق نہیں پڑتا کہ چونکہ ان کے ہم نے اس بات کا بھی میک شور کیا ہے کہ ان کو پورا کاؤنسل کے دیے جائیں گے. میک شور ہوگا کہ وہ اپنے ڈیفینڈ میں ایک وکیل کر سکیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ مقدمہ جو بھی ان کا ریزلٹ آتا ہے، جو بھی سزا ہوگی ان کی، اس کے بعد یہ ہے جی وہ ہائی کورٹ میں اور سپریم کورٹ میں اس کی اپیلیں بھی ہوں گی جو ہماری سول کورٹس ہیں. تو وچ میک اٹ ویری کہ ان کے کسی کے ساتھ جو ہے نجائز نہیں ہونا چاہیے، ان کو پورا قانونی حق ملنا چاہیے. ایک تو یہ بات ہوگی. دوسری بات یہ ہے جی کہ جو حقائق واقعات جو بڑھ رہے ہیں کہ پاکستان کے سب سے بڑے جج جو ہیں سپریم کورٹ کے، عمر بندیال، اس سلسلے میں وہ ایک سہولت کار کے طور پہ اور منصوبہ ساز کے طور پہ بھی سامنے آئے. کیونکہ 9 مئی کے بعد جب یہ ایک دنیا کی کسی بھی عدالت کے اندر جب ایک ملزم جو ہے وہ ریمانڈ پہ ہو، اس کو ضمانت نہیں دی جا سکتی. تو عمران خان جو تھا وہ ریمانڈ پہ تھا، ان کے ساتھ ایک خصوصی جو ہے وہ برتاؤ کیا گیا، ان کے لیے انتظامات کیے گئے اور ان کی ضمانت کے انتظامات کیا گیا. ان کو پولیس کا جو ریسٹ ہاؤس تھا ایک وی آئی پی کے طور پہ رکھا گیا، اور چیف جسٹس نے سہولت میں وہ اتنے آگے نکل گئے کہ ان کو 10 جو تھے یار دوست ہیں ان کے ساتھ پارٹی کرنے کے لیے اجازت دی کہ رات کو مستی کرو. تو اس کے بارے میں، اور جب وہ کورٹ میں حاضر ہوئے تو جو کورٹ میں جاتا ہے وہ ایک ملزم کی حیثیت سے جاتا ہے. وہ ایک چونکہ ان پہ پراسیکیوشن ہے، 100 ملین پاؤنڈ کا ان پہ کیس ہے. تو ہمارے جسٹس صاحب جو تھے ان کو بڑا ویلکم کرتے ہیں، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں، ان کو بڑے خوش ہوتے ہیں، بڑا ان کو پلیجر حاصل ہوتا ہے ان کو دیکھنے کے بعد، اور ان کے جاتے جاتے ان کو کہتے ہیں جی کہ ان پہ بلیسنگ کرتے ہیں. تو یہ پاکستان کی تاریخ میں بھی ایسا واقع ہوئے ہیں. تو ہمارے جو سورسز بتا رہے ہیں کہ ایک سہولت کار کے طور پہ عمر بندیال کا نام بھی لیا جا رہا ہے، اور اس کے لیے سہولت کار کے لیے اس جو سزا جو ہے 8 سال جو ہے بامشقت سزا کا بھی اس میں لا جو ہے بتایا جاتا ہے. تو یہ تو آنے والے دنوں میں ڈاکٹر صاحب ہم دیکھیں گے کہ قانون ہمیں کیا کہتا ہے. اور ہم تو سمجھتے ہیں کہ جس طرح 9/11 امریکہ کے اندر ہوا تھا، اور جو بھی لوگ اس کے ذمہ دار تھے جن پہ شک بھی تھا ان کو کیفے کردار تک پہنچایا گیا. اور میرا مت ہے کہ آج دیکھیں کہ ایک یہاں پہ قانونیت کی حاکمیت ہے اور عوام اس سے مکمل طور پہ سرخرو ہیں. امریکن کے کیپٹل ہلز پہ جو واقعہ ہوا تھا اس پہ بھی ان کو ذمہ داروں کو 18 سال کی سزا ہوئی ہے. بہت 1500 بندے ہیں، ان کو ڈفرینٹ قسم کی سزائیں ہو رہی ہیں. کیا کہیں گے ڈاکٹر صاحب آپ ساری سچویشن؟ جی، آپ نے لفظ سہولت کار کہا. جو بھی آدمی پوزیشن آف پاور میں ہے، اور میں ببانگ دوہل ذکر کرنا چاہتا ہوں جنرل عاصم منیر صاحب کا کہ یا اولی الابصار، آنکھوں سے دیکھو کہ جنرل باجوہ کے ساتھ کیا ہوا. جنرل باجوہ صاحب کو اسی پروگرام کے ذریعے سے یا کسی اور موقع پہ میں نے بڑا کلیئرلی واضح طور پہ کہا تھا کہ جنرل صاحب، آپ پاکستان کو چھوڑ کر جب کبھی جاؤ گے آپ کی زندگی ایسے خوار ہوگی اگر، اور میں نے کہا تھا اگر آپ نے اس وقت جو آپ اپنے اقتدار میں ہو، اگر آپ نے اس عمران خان کے اس فتنے کو جڑ سے، اس لیے کہ یہ بوٹا آپ نے لگایا تھا، اٹ از یور ریسپانسبلٹی. آدمی اپنی زندگی پہ کھیل جاتا ہے عزت اور غیرت کی خاطر. تو انہوں نے جو کام نہیں کیا اس کا آپ دیکھیے کہ ساری دنیا میں اس پوسٹ اور پوزیشن کی جو توہین ہوئی، جو جگ ہنسائی ہوئی کہ ایک آدمی، پہلی بات تو یہ کہ میں تو جنرل باجوہ صاحب کی عقل پر حیران ہوں کہ وہ فرانس میں ایک جگہ جا کر، یعنی آپ اور میں اپنے بارے میں کہتا ہوں کہ میں کسی جگہ پہ بھی ان پروٹیکٹڈ نہیں جاتا. ایک پبلک لائف ہے، پبلک امیج ہے. تو جنرل آرمی کا جنرل
سابق آرمی کا چیف، تو میں اس کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ اگر عاصم منیر صاحب نے اس سے عبرت نہ پکڑی کہ کل کو ان کے ساتھ اس سے بھی بری ہونی ہے. If you do not act now، اور ایکٹ یہ کور انہوں نے پچھلے دنوں فلاں کانفرنس اور فلاں کانفرنس بلائی. دا کانفرنس از ناٹ دا آنسر. یہ آپ کے سامنے آپ نے ایک میڈیا کے اوپر اور روزانہ، جیسے کیا کہتے ہیں، روزانہ عمران خان، پہلے وہ کرکٹ اور پھر یہ وہ، ابھی پچھلے دنوں ماسٹر صاحب ابن خلدون پڑھا رہے ہیں، حالانکہ لفظ خلدون ہے آپ جانتے ہیں، ابن خلدون کے بارے میں ذکر شروع کر دیا انہوں نے، بیکاز ہی ڈز ناٹ ہیو اینی سبسٹنس. سو اس نے اس کو جو آرڈر ملا ہے، جو اس کے ہینڈلرز ہیں، کہ یو جسٹ کیپ ایوری باڈی انگیجڈ. سو ڈیلی اس کو، یعنی ایک آدمی جو اریسٹڈ پوزیشن میں ہے، اریسٹ کے معنی ہے اسٹاپ، یہ مطلب ہوتا ہے اریسٹ. یہ جسے قطع ید کہتے ہیں، ہتھ کڑی جب لگ جاتی ہے کسی کو ہاتھ کو، تو دین یو اسٹاپ. You just cannot continue to engage people in any talk or conversation. یہاں پر بھی جس وقت ایک آدمی arrested position، لیکن پاکستان کے اندر مذاق اور مٹی پلیت ہے پولیس کی، آرمی کے آفیسرز کی، یونیفارمڈ اتھارٹی کی، اس لیے کہ وہ سارا کچھ جو گند کیا گیا، یعنی سو مچ سو کہ پیچھے آگیں لگی ہوئی ہیں، اور خان صاحب کہہ رہے ہیں لوگوں کو کہ ہم نے پر امن احتجاج کیا ہے. کین یو امیجن؟ اس لیے کذاب، یعنی میں تو عمران خان کی تقریر سنتے وقت مجھے خیال آیا کہ ایک سائیکیاٹرک النس ہے جسے کہتے ہیں ڈسوسیٹیو پرسنالٹی ڈس آرڈر، اور ایک یعنی اس میں ایک ایک جسے کہتے ہیں ڈسوسیٹیو ڈس آرڈر جسے کہتے ہیں، پرسنالٹی نہیں، ڈسوسیٹیو ڈس آرڈر. یعنی اس میں ڈاکٹر جیکل کو پتہ نہیں ہوتا کہ مسٹر ہائیڈ کیا کر رہا ہے. وہ آپ نے دیکھا ہوگا نا، ڈاکٹر جیکل اور مسٹر ہائیڈ، دن کے وقت وہ کچھ اور ہوتا ہے، رات کو کچھ اور ہوتا ہے. سو بیسیکلی یہ آ کر کس خوبصورتی کے ساتھ اس کے اندر سے مسٹر ہائیڈ نکلتا ہے، اور وہ خوبصورتی کے ساتھ تقریر بھی کرتا ہے، ایاک نعبدو بھی شروع ہوتا ہے، پھر ابن خلدون بھی پڑھاتا ہے، پھر وہ آ کر جو کچھ بھی اس کو 4 لفظ آتے ہیں وہ بول بال کے اس کے بعد پھر سے اپنی صفائی پیش کرتا ہے. اور بیسیکلی کیونکہ جو لابی جس نے فائنینشیل انویسٹمنٹ کی تھی عمران خان پر، وہ جو انویسٹرز ہیں اس کے، آپ کو بھی معلوم ہے، ہر سیاسی جماعت جو ہوتی ہے اس کے انویسٹرز ہوتے ہیں. سو وہ جو ہیں انہوں نے ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے، اس کی تنخواہ دار اس کے باقی بھی کارندے ہیں، فالوورز ہیں، تو وہ ساروں نے اس کو یہ حکم دیا ہوا ہے کہ آپ نے بولتے رہنا ہے. سو ایوری ڈے وہ بکواس کرتا ہے، اور اپنی یہ صفائی میں جو چیز، حالانکہ یہ چیزیں تو وہ ہیں جو عدالت میں پیش ہو کے کرنی چاہیے. عدالت میں جو جب تک آپ کے ہاں کاروائی کو پبلکلی نہیں دکھایا جاتا کہ عدالت میں ہوتا کیا ہے، وی نیڈ ٹو نو دیٹ. عدالت میں آپ ایک آدمی کو، تو یہ عدالت میں یہ نہیں دکھائیں گے تو انشاءاللہ تعالی کوئی نہ کوئی اور، میں تو توقع رکھتا ہوں کہ اگر ان کی زندگی رہی، اور مجھے پھر سے میں کہنے میں کوئی باک نہیں ہے کہ جنرل عاصم منیر صاحب کی زندگی اللہ کرے 1000 سال جئیں وہ، لیکن if you wait، جو انتظار کرتا ہے وہ پھر تاریخ ان الحق کہنے کا ایک موقع دیتی ہے، ایک موقع دیتی ہے ان الحق. اس کے بعد اگر آپ اس وقت ان الحق نہیں کہتے تو پھر پرویز مشرف کو دیکھ لو، لنڈر کتے کی طرح وہ مرا، لنڈر کتے کی طرح. جنرل باجوہ کو دیکھ لو، لنڈر کتے کی طرح اس کی زندگی ہے. تو عبرت پکڑیں جنرل عاصم منیر، آپ عبرت پکڑیں. جنرل باجوہ کی جو حالت ہوئی ہے، جو درگت ہوئی ہے، آپ کی اس سے بدتر ہوگی. ٹیک مائی ورڈ فار دس. آپ نے دنیا اتنی نہیں دیکھی، میں جانتا ہوں آپ نے کتنی دنیا دیکھی ہوئی ہے. یہ قرآن مجید ساری دنیا کے علوم کا جو مجموعہ ہے، یہ آپ کو یہی چیز بتاتا ہے
کہ کن فیکون، ڈو، ہو جا تو ہو گیا، دیٹ از ہاؤ یو ایکٹ. وہ جسے پنجابی میں کہتے ہیں سوچی پیا تے کم ہو گیا. ختم ہو گیا جی. تو یہ جو جس انداز سے وہ عقل جو ہوتی ہے نا، وہ عقل یار ہے 100 بھیس بدل لیتی ہے. بدل لیتی ہے بالکل. تو جو عقل ہے وہ کہتی ہے یہ کیا تو وہ ہو گیا، تو یہ کیا تو وہ ہو گیا. مجھ کو تو امید ہے اس عہدے سے، ان جرنیلوں سے جو باقی یونیفارم جرنیل ہیں پاکستان کے، کہ if you don't act now, I tell you ہر دن آپ کی اور آپ کی وردی کی ڈسگریس کا دن ہوگا. اس لیے کہ مشن عمران خان کا اور جو بقیہ سیاسی جماعتیں بھی ہیں، میں کسی ایک کو ایگزام نہیں، اس کے مخالفین ہوں، سارے کے سارے یہ ایک ہیں، ساری سیاسی جماعتیں ایک ہیں سر. دے آر آل وانٹنگ ڈسگریس آف پاکستان. انہیں معلوم ہے کہ پاکستان کو جب ذلت ملے گی تو اس کے بعد، یعنی یہی سوچ ہوتی ہے کہ جی ہم جب ڈسگریس کر لیں گے تو اس کے بعد ہمارا نام ہوگا. گھر پھونک کے آگ لگانا. آپ اسامہ بن لادن کی مینٹیلٹی کو دیکھیں، یہ وہی مینٹیلٹی ہے کہ اس کے پاس جو لاکھوں روپیہ یا جو بھی اس کا مشن یا باقی اس کے جو ہینڈلرز تھے انہوں نے اس کو ایک کام میں لگایا، اور ذلت اور رسوائی کس کی ہوئی؟ دین اسلام کی اور نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ. جیسے آسمان پر چاند پر تھوکا منہ پہ آتا ہے، ان کی تو رسوائی آل محمد ہونے ہی نہیں دے گی. اس لیے کہ ہم آل محمد سے مراد میں ہوں اور آپ ہیں. ہر وہ شخص جو اپنے آپ کو، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا باپ اور باپ سے بڑا مانتا ہے اور سب سے بڑا درجہ دیتا ہے، ماں اور باپ سے بلند، تو ہم تو ہونے نہیں دیں گے کبھی بھی اس بات کو. اور انشاءاللہ تعالی یوم محمد اسی انداز سے ہم اس کا پرچار کر رہے ہیں. اپنا خیال رکھیں. اللہ بالکل. آخری شعر آخری کلام. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. یہ ہے زندگی کا مشن. دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے انشاءاللہ تعالی. ربنا تقبل منا انک. آج کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا. اللہ حافظ. اور پاکستان پائندہ باد.